آج ہم بات کریں گے کیسے یہ پنجاب میں کھار پنچایت چلتی ہے اور کیسے پنچایت والے لوگوں کا قتل کروا دیتے ہیں اور قانون کے خلاف چلتے ہیں۔ ایسے ہی ناظرین گرامی منوج اور ببلی کا قتل کیا گیا، تو یہ واقعہ ہے کیا، چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی میں بات کر رہا ہوں ہریانہ کے کانٹ شہر کے ساتھ کوڑا گاؤں پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام ببلی ہوتا ہے اور ایک لڑکا رہتا ہے جس کا نام منوج ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی یہ بچپن میں ایک ہی جگہ پہ کھیلتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں۔ ناظرین میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ ان کی برادری اور ذات بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ یوں ناظرین گرامی اس دور میں، جس دور کی میں بات کر رہا ہوں سن 2005 کی، اس دور میں ان لوگوں کو ایک برادری کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے بہن بھائی تصور کیا جاتا تھا اور یوں ہی ایک دوسرے سے شادی اور پیار محبت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے ہی 2005 میں یہ جوان ہو جاتے ہیں۔ جوان ہونے کے بعد ان دونوں کو آپس میں محبت ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یوں ان کی لو سٹوری چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی 15 اپریل 2007 کو ان کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے، منوج کی ماں کو پتہ چلتا ہے۔ پہلے وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا ایک ہی برادری ہے، کھار پنچایت والوں نے نہیں ماننا، اور اس کا دادا گنگا رام بھی کھار پنچایت کا اونر ہی ہوتا ہے، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور پنچایت میں ایک اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو کافی سمجھاتی ہے لیکن منوج کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ بھاگی ببلی کی ماں کے پاس جاتی ہے اور ببلی کی ماں کو جا کے سمجھاتی ہے کہ اپنی بیٹی کو روک لو ورنہ میرا بیٹا بھی مار دیا جائے گا اور تمہاری بیٹی بھی مار دی جائے گی۔ یوں ببلی کی ماں اپنی بیٹی کو کافی سمجھاتی ہے اور روکتی ہے لیکن وہ دونوں نہیں رکتے۔ ناظرین گرامی وہ دونوں رکتے نہیں اور ایک دن 26 اپریل 2007 کو وہ پیپر دینے جاتے ہیں، اپنے گاؤں سے باہر نکلتے ہیں اور دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ جب شام تک وہ گھر نہیں آتے تو گھر والوں کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ وہ دونوں بھاگ گئے ہیں۔ وہ ناظرین گرامی دلی جاتے ہیں اور دلی جا کے وہاں پہ وہ کورٹ میرج کرتے ہیں اور رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں ناظرین گرامی ان کے پیچھے جو پنچایت ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، ببلی کا جو دادا ہوتا ہے وہ پنچایت کے باقی لوگوں کو آرڈر لگاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو آرڈر لگاتا ہے کہ منوج اور ببلی کو پکڑو اور پکڑ کے جدھر بھی ملے ان کو قتل کر دو۔ یوں ناظرین گرامی پنچایت کا آرڈر آ جاتا ہے اور دوسرا وہ تھانے میں چلے جاتے ہیں۔ تھانے میں جا کے FIR منوج کے خلاف کاٹوا دیتے ہیں کہ منوج ہماری بیٹی کو زبردستی اٹھا کے لے گیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا جانے کا۔ تو اس کے خلاف اغوا کی FIR بھی ہو جاتی ہے، پنچایت سے آرڈر بھی آ جاتا ہے ان کے قتل کا۔ یوں ناظرین گرامی ببلی کے جو گھر والے ہوتے ہیں، ببلی کے 2 ماما، ایک چچا اور 2 ماما کے بیٹے، چچا کے بیٹے، اس کی تلاش کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یوں ناظرین گرامی منوج اور ببلی کو بھی کسی طریقے اس چیز کی خبر ہو جاتی ہے۔ 15 جون 2007 کو منوج اور ببلی دلی ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے ببلی اپنا بیان ریکارڈ کرواتی ہے کہ میں بالغ ہوں، میں اپنی مرضی سے میں نے نکاح کیا ہے۔ تو منوج بھی اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے کہ میں بھی بالغ ہوں لیکن ہماری ذات کے نام کے اوپر ہمارے گاؤں والے جو ہیں، ببلی کے گھر والے، ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یوں ناظرین گرامی ہائی کورٹ دلی جو ہوتی ہے وہ ان کو سیکیورٹی دے دیتی ہے اور 5 پولیس آفیسر ان کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کی رکھوالی کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے اور ان کا نکاح بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور ناظرین گرامی نکاح نامے کی ایک کاپی اس تھانے میں بھیج دی جاتی ہے جس تھانے میں FIR درج ہوتی ہے۔ کیوں ان کے اوپر جو اغوا کا پرچہ ہوتا ہے منوج کے اوپر وہ تو خارج ہو جاتا ہے لیکن جو پنچایت کا آرڈر ہوتا ہے وہ برقرار جاری رہتا ہے۔ ناظرین گرامی اب منوج اور ببلی کیا سوچتے ہیں کہ 5 سیکیورٹی گارڈ پولیس آفیسر ہمیں مل چکے ہیں، اب ہم اپنے گاؤں جاتے ہیں اور گاؤں جا کے اپنے بڑوں کا آشیرواد لیتے ہیں۔ تو وہ بس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بس میں بیٹھ کے رستے میں رائے پور کراس کرتے ہیں، پیپلی آگے آتا ہے سٹاپ۔ پیپلی سٹاپ پہ ایک پولیس والا جو ہوتا ہے اتر جاتا ہے، باقی 4 رہ جاتے ہیں۔ آگے والا سٹاپ رائے پور آتا ہے، رائے پور آ کے باقی 4 بھی آہستہ سے اتر جاتے ہیں۔ ببلی اور منوج اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ بس سے باہر نکلتے ہیں اور ایک ٹیلی فون لگا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی میں 2007 کی بات کر رہا ہوں، تب اتنے موبائل وغیرہ نہیں تھے، لوگ PTCL سے اور ٹیلی فون بہت سے ہی کالے کرتے تھے۔ تو منوج جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں فون کرتا ہے، اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اس طرح میں نے نکاح کر لیا، تو ہمیں سیکیورٹی مل گئی تھی لیکن سیکیورٹی والے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تو ہم گاؤں آ رہے تھے لیکن سیکیورٹی والے بھاگ چکے ہیں، اس لیے اب ہم گاؤں نہیں آ رہے، واپس ہم دلی جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی کسی خبری نے ان کو اس سٹاپ کے اوپر دیکھ لیا ہوتا ہے۔ وہ ببلی کے گھر والوں کو خبر کر دیتا ہے کہ منوج اور ببلی فلاں بس پہ فلاں نمبر کی بس ہے تو دلی واپس جا رہے ہیں۔ یوں ناظرین گرامی ایک گاڑی آتی ہے، ایک جیپ آتی ہے اور آ کے اس بس کے آگے رک جاتی۔ بس کے آگے رکنے کے بعد وہ ببلی اور منوج کو تھپڑ مارتے ہوئے کھینچتے ہوئے نیچے اتار لیتے ہیں۔ نیچے اتارنے کے بعد ان کو گاڑی میں ڈالتے ہیں، جیپ میں ڈالنے کے بعد ایک سنسان علاقے میں لے جاتے ہیں، کمرے میں جا کے باندھ دیتے ہیں۔ ناظرین منوج کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ببلی کو وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ مارنے والا کون ہے؟ ایک اس کا ماما، ایک اس کا چچا،
ایک اس کا بھائی اور 2 اس کے چچا کے بیٹے۔ یوں ناظرین گرامی ببلی کو کافی زیادہ مارتے ہیں، مار کے اس کا برا حال کر دیتے ہیں۔ اینڈ میں وہ اسے زبردستی زہر پلاتے ہیں، لیکن وہ زہر نہیں پیتی، پھر بھی وہ دھکے سے زہر پلا دیتے ہیں، اسے زہر پلا کے اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، گلا گھونٹ کے اسے مار دیتے ہیں۔ ناظرین وہ اس کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، منوج بیچارہ باندھا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بعد میں منوج کا نمبر بھی آ جاتا ہے، اس کو بھی سیم اسی طریقے سے کافی زیادہ پیٹتے ہیں، پیٹنے کے بعد اس کو بھی زبردستی زہر پلاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ یہاں پہ وہ بس کا کنیکٹر جس کے بس سے ان لوگوں نے یہ منوج اور ببلی کو اتارا تھا، وہ جب یہ اتار کے لے گئے تو اس نے اس جیپ کا نمبر یاد کر لیا، پولیس کو کال کری، جیپ کا نمبر بتا دیا اور ڈرائیور کا حلیہ یاد کیا ہوا تھا، ڈرائیور کا حلیہ بھی بتا دیا۔ اب دوسری طرف ناظرین گرامی منوج اور ببلی کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد ان دونوں کی لاش کو باندھا گیا، اچھی طرح باندھنے کے بعد ایک نہر میں پھینک دیا گیا۔ اب ان کی لاش ناظرین گرامی 23 جون 2007 کو ان کی لاش ملتی ہے 7 دن بعد، اور لاش ملنے کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ پہچان میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن منوج کی جو شیلٹ ہوتی ہے اس کے بٹن وغیرہ ٹوٹے ہوتے ہیں، پولیس والے اس شیلٹ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں دکھانے کے لیے، اور ببلی کی پنجیبیں وغیرہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور باقی ان کا انتم سنسکار وغیرہ کروا دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی اب کیا ہوتا ہے، پولیس والے دائیں بائیں رپورٹ جو کہ چیک کرتے ہیں، اور چیک کرتے ہیں کسی نے مسنگ کمپلین تو نہیں لکھائی، تب جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس گڑگاؤں علاقے میں ایک FIR ببلی نام کی لڑکی کی اندراج کیا گیا ہے۔ تو پولیس والے اس کے گھر والوں کو منگواتے ہیں، اس کی ماں جو ہوتی ہے ببلی کی پنجیب وغیرہ پہچان جاتی ہے، تو اب منوج کے گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ منوج کے گھر والے جو ہوتے ہیں FIR درج کروا دیتے ہیں، جو ببلی کا دادا گنگا رام ہوتا ہے اور اس پنچایت کے خلاف، اور اس کے 2 چچا کے خلاف، اور ایک مما کے خلاف، 2 چچا کے بیٹوں کے خلاف، ایسے پنچایت کے خلاف بھی FIR درج اور اس کے گھر والوں کے خلاف بھی FIR درج۔ اب ناظرین گرامی منوج کی جو ماں ہوتی ہے اس کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم لوگ یہ FIR واپس لو، ورنہ تمہاری ایک بیٹی جو پولیس میں ٹریننگ کر رہی ہے ہم اس کو بھی مروا سکتے ہیں، لیکن وہ FIR واپس نہیں لیتی۔ یوں ناظرین گرامی 25,000 روپے میں اس کی جو بہن ہوتی ہے دلی میں ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے پولیس کی، اس کے پیچھے شارپ شوٹر بھیج دیے جاتے ہیں اس کو قتل کروانے کے لیے، لیکن اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے بچ جاتی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی یہ چیز بھی ساری پنچایت میں آ کے بتائی جاتی ہے اور کورٹ میں بھی آ کے بتائی جاتی ہے کہ کیسے منوج کی بہن کے اوپر حملہ ہوا اور کیسے اس نے اپنی جان بچائی۔ تو پولیس کی جو تفتیش ہوتی ہے اس میں بھی یہ چیز نوٹس کری جاتی ہے۔ اب ناظرین گرامی دلی ہائی کورٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے فیصلہ یہ کرتی ہے کہ یہ جو پنچایت کا آرڈر ہوتا ہے، یہ جو پنچایت گاؤں میں فیصلے کرتی، اس کو ختم کرتی، اس کی طاقت کو ختم کرتی ہے۔ جو بھی فیصلہ کرے گا کورٹ ہی کرے گا، ملک میں جو بھی فیصلے ہوں گے کورٹ کے ذریعے ہی ہوں گے، پنچایت کا کوئی فیصلہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک چیز، دوسرا، اب جو گنگا رام ہوتا ہے ببلی کا دادا، یہ اور اس کے گاؤں والے مل کے دوسرے دن روڈ بلاک کر دیتے ہیں اور جج کو کہتے ہیں کہ یہ FIR خارج کرو، یہ پرچہ خارج کرو، لیکن ناظرین گرامی عدالت آرڈر دیتی ہے، گنگا رام جو ہوتا ہے ببلی کا دادا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، ببلی کے ایک ماما کو اور 2 چاچا کو، 2 چاچا کے بیٹوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی ان کو پکڑنے کے بعد ان کے اوپر ٹرائل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف منوج کی جو ایک ماں اور ایک بہن رہ گئی ہوتی ہے گاؤں میں، باپ تو اس کا پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے، اس بہن اور ماں کے خلاف بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، گاؤں کا کوئی بندہ ان کو بلاتا نہیں، کسی گاڑی میں ان کو کوئی سوار نہیں کرتا، اور جو بھی چیزیں بکنے والی ہوتی ہیں جیسے کہ سبزی، کھانے پینے کی چیزیں، باقی اشیاء، کوئی بھی دکاندار ان کو دیتا نہیں، گاؤں والے ان سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، اور بائیکاٹ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ FIR جو دی گئی ہے وہ واپس لی جائے، اپنا فیصلہ، اپنی جو پرچہ ہے وہ تم لوگ واپس لو۔ لیکن منوج کی ماں ہمت نہیں ہارتی اور وہ واپس نہیں لیتی، نہ ہی اس کی بہنیں ہمت ہارتی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لڑکا تو ہمارا قتل ہو گیا، اب ہم یا مر جائیں گی یا ان کو سزا دلوائیں گی۔ یوں ناظرین گرامی وہ کیس لڑتی رہتی ہے، کیس لڑتے رہنے کے بعد 29 مارچ 2010 کو دلی ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے۔ فیصلہ یہ سناتی ہے کہ ببلی کے دادا کو اور ببلی کے ماما کو، ببلی کے ایک چچا کو اور ببلی کے 2 چچا کے بیٹوں کو عمر قید ہو جاتی ہے، ایک چچا کو آزادی مل جاتی ہے، اس کو رہا کر دیا جاتا ہے، چونکہ وہ بیچ میں شامل نہیں ہوتا، باقی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی اس فیصلے سے منوج کی جو ماں اور بہنیں ہوتی وہ خوش نہیں ہوتی، وہ چاہتی ہے کہ ببلی کا جو دادا گنگا راج ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے ہی آرڈر دیا تھا ببلی کو اور منوج کو قتل کر دیا جائے۔ تو ناظرین گرامی اب یہ جو ببلی کا دادا ہوتا ہے اور جو ببلی کے بقایا چچا اور مما ہوتے ہیں، یہ ہریانہ کورٹ میں جا کے پھر اپنی پٹیشن دائر کر دیتے ہیں اور ٹرائل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی 2010 میں دوبارہ پھر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، اور فیصلہ اب کی بار پھر یہی آ جاتا ہے کہ گنگا راج جو ہے ببلی کا دادا، اس کو عمر قید اور باقیوں کو بھی عمر قید، اور ایک اور چچا مزید چھوٹ جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ بھی ان میں شامل نہیں تھا۔ تو باقی جو ہے
दो उसके चचा के बेटे थे। एक को मेरे ख्याल में 8 साल की सज़ा हुई और बाकी सबको उम्र कैद की सज़ा हुई। नाज़रीन ग्रामी, फ़िलहाल इनकी ये सज़ा जारी है और ये उम्र कैद की अपनी सज़ा भुगती जा रहे हैं। आगे जो भी अपडेट इस केस में आएगी मैं आप लोग को लाजमी आगाह करूँगा। तो सब्सक्राइब और अल्लाह निगहबान।